کیا پیسہ یعنی کرنسی شروع سے ہی اس دنیا میں تھا؟ یہ کیسے شروع ہوا اور اس کی کمپلیٹ ہسٹری کیا ہے؟ اور اس اہمیت کی وجہ سے آج ہم دیکھیں گے کہ پیسہ کیسے اس دنیا میں بنا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ دوستو، پیسہ اس دنیا کا سب سے بڑا ضابطہ حیات ہے۔ آج کے اس دور میں جس شخص کے پاس پیسہ نہیں وہ بہت ہی کم عقل سمجھا جاتا ہے، اور جس شخص کے پاس پیسہ ہو وہ بہت ہی اہمیت والا سمجھا جاتا ہے۔ ایک دور میں پیسے کو شیطان کا راستہ کہا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ بات تو سچ ہے کہ پیسہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جس شخص کے پاس پیسہ ہوگا وہ بہت ہی اعلیٰ ظرف سمجھا جائے گا اور اس کو بہت اہمیت دی جائے گی۔ دوستو، آج کے اس دور میں جو پیسہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو پیپر منی یعنی کرنسی بھی کہا جاتا ہے۔ روز کے معمول میں ہم پیسے کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے چیزوں کا لین دین کرتے ہیں۔ 2020 میں جیکب گولڈسٹین نے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل انہوں نے منی دیا، اور اس کی ہیڈ لائن "A True Story of Made Up of Thing" رکھا۔ اس کتاب میں منی کی ہسٹری کے بارے میں مکمل تفصیل بیان کی۔ ہم لوگوں کو پیسہ کمانے اور اس کو اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کا تو بہت شوق ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا منی کی اتنی اہمیت کیسے بنی۔ دوستو، پیسے کی ایجاد کچھ زیادہ پرانی نہیں۔ آج سے کچھ سو برس پہلے لوگ بارٹر سسٹم کا استعمال کرتے تھے اور اپنی روزمرہ ضروریات کو پورا اسی طریقے سے کرتے تھے۔ اور بارٹر سسٹم سے مراد یہ کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ایسے شخص کی تلاش ہوتی جس کے پاس میری ضرورت کی چیز ہو، اور میں اس سے وہ چیز کسی اور چیز کے بدلے میں لے لوں، یعنی اس میں چیز کے بدلے کوئی اور چیز کا لین دین ہوتا تھا۔ آج سے سینکڑوں سال قبل گریک لوگوں نے سکوں کا متعارف کروایا اور ان کو تجارت کے بدلے میں استعمال کیا۔ گریک کے لوگ سکوں کا استعمال کر کے روزمرہ کی زندگی میں لین دین کرتے، اور ٹھیک کچھ دیر تک چائنا کے اندر بھی سکوں نے عروج پانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سکوں والی کرنسی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب پوری دنیا میں لین دین سکوں کے بدلے میں ہوتا تھا، اور یہ تقریباً 200 سال تک رہا، اور پھر چائنا کے اندر پہلی بار پیپر کی دریافت ہو گئی، اور اس وجہ سے چائنا کو دا انوینٹر آف منی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ منی کو ایجاد کرنے والے۔ اور جب پیپر کا کنسیپٹ آیا تو یہ تقریباً 9ویں دہائی تھی، اور پھر منگولوں نے اس کنسیپٹ کو بہت سپورٹ کیا، اور پھر جیسے ہی منگولوں کی حکومت ختم ہوئی تو پھر دوبارہ سے سکوں کا دور آ گیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جو بھی نئی حکومت آتی وہ پیپر کے کنسیپٹ کو ختم کرتی اور سکوں کے کنسیپٹ کو پروموٹ کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کی اکنامی ایک دم سے گر گئی، جبکہ دوسری طرف انگلینڈ میں پیپر منی کا کنسیپٹ بہت پروموٹ کیا گیا۔ لیکن پھر انگلینڈ میں ایک کنسیپٹ اور آیا جس میں یہ تھا کہ لوگ اپنا سونا حکومت کو دیتے، اور پھر حکومت ان کو ایک دستاویزات دیتی جس کی ویلیو سونے کی تعداد کے مطابق ہوتی، یعنی اگر کسی نے 2 kg یا 2 تولہ سونا رکھوایا تو اسے 2 kg تولہ کے دستاویزات بنا دیے جاتے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ یا کم کرتا تو پھر اسے اس کے مطابق دستاویزات بنا دیے جاتے، اور لوگ اس دستاویزات کی بنا پر خرید و فروخت کرتے۔ جیسے جیسے وقت گزرا تو انگلینڈ میں یہ دیکھا گیا کہ یہ سونے کی دستاویزات والا کام بہت سیف اور آسان ہے، کیونکہ اس میں عوام کا سونا حکومت کے پاس رہتا ہے، اور حکومت اس کے مقابل صرف ایک پیپر ہی دیتی ہے، اور عوام اس پیپر کو یوز کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کی زندگی کا لین دین کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کرنسیز کی بات کریں تو ہمیں ایک شخص کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور اس شخص کا نام جان لا ہے، جسے دا فادر آف کرنسیز بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یورپ کی ہسٹری میں ایک چمکتا نام ہے۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک کرمنل تھے۔ ایک کرمنل ہوتے ہوئے جان لا نے ماڈرن بینکنگ میں اسٹیٹ بینک کا کنسیپٹ متعارف کروایا، اور اپنے اس کنسیپٹ کو متعارف کروانے کے لیے جان لا جیل سے بھاگے اور 10 سال تک فرانس میں چھپے رہے، اور اس لمبے عرصے کے دوران جان لا اسٹیٹ اور پروبیبلٹی کے کنسیپٹس کو اچھی طرح جان چکے تھے۔
और इस इंफॉर्मेशन की बिना पर इन्होंने जुए के जरिए बहुत पैसे कमाए और जॉन लॉ की वजह से बैंक्स ने भी बहुत पैसा कमाया और इन बैंक्स की वजह से ही करेंसीज के कॉन्सेप्ट को रुझान मिलना शुरू हुआ। और आज के दौर में हम जो मनी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये करेंसी ही है, लेकिन इसमें एक चीज मुख्तलिफ है क्योंकि इस पर हुकूमत अपनी गारंटी देती है कि हामिल हज़ा इतने रुपए का मालिक है, यानी इसके बदले में किसी भी शख्स को कोई सोना हुकूमत के पास रखवाना जरूरी नहीं है। और अगर हम अपनी करेंसी के किसी भी नोट पर देखें तो उस पर हुकूमत गारंटी देती है। और अगर हम अपने प्यारे पाकिस्तान की करेंसी की भी बात करें तो उस पर भी हमें ये चीज दिखाई देगी। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बहुत जल्द हमारी ये दुनिया एक न्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो करने जा रही है जिसे कैशलेस भी कह सकते हैं, यानी ऑनलाइन मॉनेटरी सिस्टम, जिसमें अगर हम आजकल देखें क्रिप्टो एक बहुत बड़ा नाम है और हम आने वाले वक्त में देख सकेंगे कि पूरी दुनिया कैशलेस करेंसीज को फॉलो कर रही है और ये ही फ्यूचर है।